پتھریوں کے حوالے سے اور ہماری باڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پتھریاں بن جاتی ہیں، کبھی پتے میں، کبھی کڈنیز میں. تو ایسے جو مختلف مسائل ہیں ان پر بات کریں گے اور ان کی وجوہات بھی جانیں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حکیم مزمل حسین. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا حکیم صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو ہماری باڈی میں پتھریاں بن جاتی ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی بالکل، پتھریاں ایک اس دور میں عمومی طور پر پائے جانے والا ایک مرض بن چکا ہوا ہے، جو کبھی گردے میں بنتی ہے، مثانے میں بنتی ہے یا پتے میں بن جاتی ہے. یہ اصل میں ایسے فاسد مواد ہوتے ہیں جو جسم کی صفائی ستھرائی کے بعد جسم سے ان کا اخراج ہونا ہوتا ہے، جس میں یورک ایسڈ شامل ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ کیلشیم آکزلیٹ شامل ہوتا ہے. جسم کے ایسے فسادات جو لیکوڈ شکل میں ہمارے جسم میں موجود ہیں لیکن وہ ضرورت سے زائد اگر بڑھتے جاتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک حصے میں اگر زیادہ دیر تک رکے رہتے ہیں تو وہ پھر وہاں جم جاتے ہیں. وہی انجماد جو ہے وہ جب زیادہ دیر تک رہتا ہے تو پھر وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو پتھری کا نام دے دیا جاتا ہے. پتے کے اندر جو پتھری ہوتی ہے وہ اسی کے لیکوڈ کو انجماد مل جاتا ہے تو پھر وہ پتھری بن جاتی ہے. گردے کے اندر جب پتھری بنتی ہے تو گردے کا جو ایک فنکشن ہے ہمارے جسم میں پانی کو اور خون کو صاف کرنے والا عمل، اگر وہ صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا ہوتا اور پیشاب کا بہاؤ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا یا مثانے میں پیشاب جمع رہ رہا ہوتا ہے یا گردہ صحیح طرح سے پیشاب کے بہاؤ کو نہیں بنا رہا ہوتا تو پھر وہی سارے ایسے کرسٹل جو جسم سے خارج ہونے ہوتے ہیں یورین کی شکل میں، وہ مناسب وقت اور مناسب مقدار میں خارج نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ جم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. وہ کبھی گردے کے اندر رک جاتے ہیں تو وہاں پتھری بن جاتی ہے، وہاں سے اگر موو کرتے ہیں تو پیشاب کی نالی میں آتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں، مثانے میں رک جاتے ہیں، پھر مثانے سے آگے جو ایک اخراج والا رستہ ہوتا ہے وہاں پر بھی اگر رکتے ہیں تو پھر اس سے بھی مسائل آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی پتھری کا وجود ہمارے جسم میں بنایا جاتا ہے جو پھر آگے جا کے ایک دو پتھری کے بننے کے بعد متاثرہ عضو جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے افعال میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. پہلے پتھری بنتی ہے، پھر اس کی کمزوری لاحق ہوتی ہے، پھر اس سے متعلقہ کئی سارے امراض آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم ایسے کون سے کام کرتے ہیں، کون سی ہماری ہیبٹس ہیں جو کہ بعد میں پتھری کی شکل اختیار کرتی ہیں، مطلب ان ہیبٹس کی وجہ سے ہماری باڈی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے؟ گردے میں بننے والی جو پتھری ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے روزمرہ میں اپنے پانی پینے کی مقدار کو کم رکھنا. مطلب جو لوگ پانی کی مقدار ٹھیک نہیں رکھتے ہیں، ایک صحت مند انسان کے لیے دن میں کم از کم 2 لیٹر اور زیادہ سے زیادہ 4 لیٹر تک پانی ضروری ہوتا ہے صحت مند انسان کے لیے. یہ میں ضرور کر دوں کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بیماری سے محفوظ رہوں تو اتنا پانی اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے یا گردے کا مسئلہ ہے یا جگر کا مسئلہ ہے یا کوئی مثانے کا مسئلہ ہے تو پھر وہ معالج سے مل کے اپنے لیے تجویز کرے گا کہ وہ 1 لیٹر پانی پہ رہے گا، 2 پہ رہے گا، 3 پہ رہے گا. لیکن جو لوگ پانی پینے کی مقدار کم لیتے ہیں، اگر وہ روزانہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کو پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر بھی پانی کم استعمال کرتے ہیں، یا مشقت زیادہ کرتے ہیں پھر بھی پانی کم استعمال کرتے ہیں، یا اے سی یوز کرتے ہیں جسم سے پانی کا اخراج ہوتا نہیں ہے اور جسم پانی کی وہ طلب نہیں کر پاتا. سب سے بڑا مسئلہ جو پتھریاں پیدا کرنے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی کی مقدار کم ہونا. جسم میں پانی کم جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر پتھریاں بنتی ہیں. دوسری وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ چٹ پٹے اور مسالہ دار اشیاء کا کثرت استعمال، بہت زیادہ تیز چیزیں استعمال کر لینا، بہت زیادہ اسپائسی چیزیں استعمال کر لینا اور بہت زیادہ نمک والی چیزوں کا استعمال کر لینا، جس میں بہت زیادہ نمکیات استعمال کیے جاتے ہیں، لائک مایونیز ہوتی ہے، کیچپ ہوتا ہے، پاستا ہوتا ہے، دہی بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شوارمے ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ اسی کو ہی مسلسل اپنے استعمال میں رکھ رہے ہوتے ہیں، پیزا وغیرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اگر کبھی وقتاً فوقتاً استعمال کرنے سے نقصان اتنا نہیں دیتی ہیں جتنا روزمرہ اس کو معمول بنا لیا جاتا ہے تو پھر جسم میں بہت زیادہ نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، اکثر کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم جب سونا ہوتا ہے نا آپ نے، تب زیادہ پانی نہ پئیں، اس سے جو آپ کی کڈنیز ہے نا اس پہ زور پڑتا ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پیاس ہی رات کو لگتی ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟
پیاس رات کو لگنا یہ ایک علیحدہ سے پرابلم ہے کہ آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے سوتے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پہلے سے ہی خشکی غالب آ گئی ہے۔ لیکن یہ روٹین بنا لینا اور معمول بنا لینا کہ سوتے ہوئے آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے، تو یہ پھر آپ کو آگے جا کے مثانے کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پانی کی طلب اور مقدار ہوتی ہے اس کی پیاس کی طلب کے اوپر، آپ کی جسم کی ضرورت پوری ہوتی جائے تو پھر اگر آپ پانی اپنی مناسب مقدار میں استعمال کرتے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پانی تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس یورین کا اخراج جو ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کا نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ بھی ایک نیا مسئلہ جنم لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں لیکن ان کو پیشاب اس طرح سے نہیں آتا، وہ پیشاب جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی کہیں نہ کوئی بیماری جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہے۔ پانی کا استعمال صرف اپنی ضرورت کے تحت رکھنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ تندرستی میں ہیں، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی بیماری سے بچایا ہوا ہے، تو پھر 2 لیٹر کم از کم پانی پئیں، 3-4 لیٹر تک اپنی ضرورت کے تحت اس کو مینیج کریں، تو پھر وہ جسم کو بہت حد تک جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا عمل بھی صاف رکھے گا اور گردے مثانے کی بھی صفائی رہے گی۔ اسی لیے عموماً جو معالجین ہوتے ہیں، اگر ریزے کی طرح چھوٹی پتھریاں ہوتی ہیں، بالکل ریت کے ذرات ہوتے ہیں، تو وہ بہت سارے اچھے معالج جو ہیں وہ دوائی تجویز نہیں کرتے ہیں، وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ صرف پانی تھوڑا کثرت استعمال کر دیں، تو اس سے ہی اگر آپ کا یورین کھل کے آ جائے گا تو آپ کی پتھری کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر کچھ دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں تو پھر بہتری ہو جاتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ حکمت میں جو پتھری ہے اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر چھوٹے سائز کی پتھری ہو تو ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے آپ آپریشن کروائیں یا پھر لیزر ٹریٹمنٹ کروائیں، تو کیا علاج ہے، کون سے نسخے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، پتھری کا نکالنا یہ ایک علاج کا حصہ ہے لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ مطلب آپ کی پتھری بن گئی ہے، آپ نے سرجری کروا لی یا لیزر ٹریٹمنٹ کروا لیا، وہ تو ایک ٹارگٹ جو سٹون تھی اس کو تو آپ نے میلٹ کروا دیا یا اس کو اخراج آپ نے کروا دیا۔ ہمارے طب میں، ہربل میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتھری بن کیوں رہی ہے اور وہ ایک بار اخراج ہونے کے بعد دوبارہ کیوں بننے والی پوزیشن میں آ رہی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ بن نہ سکے۔ پتھری کا اخراج کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو سرجری سے ایک پتھری اٹھا کے نکال دیں گے یا لیزر سے آپ ایک چیز کا جو ہے وہ اخراج کر لیں گے، لیکن جب تک اس عمل کو نہیں روکا جائے گا کہ جو پتھری بار بار بننے کا سبب بن رہا ہے، تو اس وقت تک پتھری جیسے مرض سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہربل طریقہ کا علاج جو ہے وہ گردے اور مثانے کی اصلاح کچھ اس طریقے کے ساتھ کرتا ہے کہ آئندہ سے پتھریاں بننے والا عمل جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ گردے میں کوئی مسئلہ خدا نہ خواستہ آ چکا ہے تو اس کی تھوڑی صحت کا خیال رکھا جائے، مثانے کی اندرونی حیت میں کوئی مسئلہ آ چکا ہے تو اس کا کچھ خیال رکھا جائے، یا یوریٹر وین جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ چکی ہے تو اس کے متعلق کوئی علاج کیا جائے، اور مختلف قسم کی کمبینیشن کے ساتھ ایسے نسخہ جات تجویز کیے جاتے ہیں کہ جس سے ان مسائل کا بھی حل ہو جاتا ہے کہ پتھری بنے نہ، اور پتھری موجود ہوتی ہے تو اس کا بھی اخراج آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ ڈائٹ میں کن چیزوں کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے اور کوئی ایسے قہوے ہیں جو ہمیں لازمی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنے چاہیے؟ ایسے مریض جن کو بار بار پتھریاں بنتی رہتی ہیں، بہت سارے مریض